طارق جمیل صاحب، آپ کے ساتھ جو اصل معاملہ ہے نا وہ کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ اصل معاملہ وہ صحابہ کا ہے۔ یعنی آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں، تبلیغی جماعت کا جو چہرہ ہے اس کو اگر ایک شیپ دی جائے، اس کو اگر شکل دی جائے تبلیغی جماعت کو، تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں یہ خبر سننے کو ملی ہے کہ وہ مانسہرہ میں تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، جس میں انہیں کچھ مولانا حضرات نے، جن کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا اور جو کہ مولانا سے سینئر بھی نہیں تھے بلکہ جونیئر تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو وہاں تبلیغی اجتماع میں شرکت کی اجازت نہیں دی اور مولانا صاحب اسی طرح واپس چلے آئے، جس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان جاری کیا جو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، تقریباً 16-17 منٹ کا ایک بیان ہے، جس میں انہوں نے بہت شکوہ کیا ہے اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اور آج یہ کس راستے پہ چل پڑی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا، اللہ کے راستے پہ لانا تھا، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، لیکن آج یہ کچھ لوگوں کی اجارہ دار بن گئی ہے، کچھ لوگوں کی اجارہ داری بن گئی ہے اور کچھ حضرات وہ اس میں اپنی من مانی تشریحات کر رہے ہیں اور اپنے طریقے کے مطابق اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ شکوہ کرتے ہوئے بہت افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور بہت دکھی معلوم ہو رہے تھے۔ اس پر سوشل میڈیا پر جو فرقہ پرست ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ طارق جمیل صاحب، آپ کے ساتھ جو اصل معاملہ ہے نا وہ کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ساتھ اصل معاملہ وہ صحابہ کا ہے۔ آپ کے ساتھ جو محبت تھی وہ صحابہ کی وجہ سے تھی، آپ جو نفرت ہے آپ کے ساتھ، جو بغض ہے وہ صحابہ کی وجہ سے، کیونکہ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے فرقہ پرستوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو دیوبندی فرقہ ہے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، دیوبندیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور جس بنیاد کے اوپر ہم ایک مخصوص نظریہ رکھے ہوئے ہیں تکفیر کا، اس تکفیر کے لیے، یعنی دوسروں کو کافر نہیں کہتے طارق جمیل صاحب، تو یہ بہت نقصان پہنچا رہے ہیں تبلیغی جماعت کو۔ اور بہت سارے اگر آپ ان کی کمنٹ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت محبت کرتا تھا طارق جمیل صاحب سے، ہماری بہت محبت تھی، بہت ان کے ساتھ عقیدت تھی، لیکن اب میں طارق جمیل صاحب کو بالکل سنتا ہی نہیں۔ تو دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں صحابہ معیار ہیں، اور طارق جمیل صاحب نے چونکہ ہمارے فرقے کی پیٹھ کے اندر چھرا گھونپا ہے، اور وہ کیسے چھرا گھونپا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک طویل عرصے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ خود تو دیوبندی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دیوبندی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فرقوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، خود کو دیوبندی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت کا حصہ ہیں، پاکستان کے اندر تبلیغی جماعت کو ایک اس مقام تک لانے والے وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ یعنی آپ پاکستان میں کسی سے بھی پوچھیں، تبلیغی جماعت کا جو چہرہ ہے اس کو اگر ایک شیپ دی جائے، اس کو اگر شکل دی جائے تبلیغی جماعت کو، تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا، کسی مولانا کو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے بہت کوشش کی مشہور کرنے کی، عمر بٹ وغیرہ کو، لیکن جو معیار اور جو مقبولیت پاکستان اور دنیا بھر میں مولانا طارق جمیل صاحب کو حاصل ہوئی ہے، اور طارق جمیل صاحب کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، یہ بلا شک و شبہ ہر ایک کے اوپر یہ بات واضح ہے۔ تو طارق جمیل صاحب ایک فرقے کا حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب سے ملتے ہیں، سب کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جس طرح کے تبلیغی جماعت کا ایک مقصد تھا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے شیعہ علماء سے وہ ملاقات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے گھر پر بھی شیعہ علماء جاتے ہیں۔ یہ بات ان فرقہ پرستوں کو اچھی نہیں لگ رہی۔ فرقہ پرست اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب جو ہے نا وہ ہمارے دیوبندی فرقے کے اندر وہ کیل ٹھوکے جا رہے ہیں اور اس کو بالکل کمزور کیے جا رہے ہیں، اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو فرقہ پرست ہیں وہ طارق جمیل صاحب سے وہ ایک دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ان کو روکا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ مطلب ان کے ہاں آپ 100 خون بھی کر لینا وہ بھی آپ کو معاف ہو جائیں گے فرقہ پرستوں کے ہاں، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ بھی آپ نے علی ولی اللہ کہہ دیا یا من کنت مولاہ کا اقرار کر دیا تو یہ سارے آپ کے دشمن ہو جائیں گے، پھر آپ کی نیکیاں بھی آپ کے لیے عذاب بن جائیں گی، وہ جو ثواب جو یہ شمار کرتے تھے وہ بھی آپ کے لیے گناہ میں شمار ہو جائیں گے،
اور وہ جو آپ کے چہرے پر ان کو نور نظر آتا تھا اور آپ کی باتوں کے اندر جو موتی جھڑتے ہوئے آپ کے لفظوں سے ان کو دکھائی دیتے تھے، وہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے اب وہ ان کے لیے کانٹے بن جائیں گے، اور اسی طرح آپ کے چہرے پر نور کی بجائے ان کو ظلمتیں، اندھیرے اور نحوست دکھائی دے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ وارانہ دماغ ہے، فرقہ وارانہ ذہنیت ہے، یہی یہ کام سب کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری تاریخ رہی ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ انہوں نے، ان فرقہ پرستوں نے یہ کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا، یا ان کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں، یا ان کو جس طرح یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے فرقے کی حمیت نا، ان کے دلوں کے اوپر اللہ کی محبت کا تو غلبہ نہیں ہے، ان کے دلوں پر تو فرقوں کی محبت کا غلبہ ہے نا، اسی لیے یہ دوسروں کو کہتے ہیں دیکھیں اب ہم نے تمہیں عزت دی تھی، اب ہم تمہیں ذلیل بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان فرقہ پرست مولویوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت سے کو پہچان ملی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے۔ ہم خود تبلیغی جماعت کو اگر لوگ سننے جاتے تھے، وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کی تو باتیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کہہ کیا رہے ہیں، پتہ نہیں سوئے ہوئے تھے، ایک لفظ کہتے تھے، پھر بعد میں 1 گھنٹہ بعد ان کو ہوش آتا تھا۔ میں خود وہاں جا کے شرکت میں نے کی ہے، تو مجھے تو کبھی بھی حاجی عبدالوہاب صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی گواہ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیا تھی، کیا کہتے تھے، کیا نہیں کہتے تھے، کیا پتہ نہیں، وہ بس تبرک کے لیے آتے تھے۔ باقی تو صبح شام اگر کوئی بیان ہوتا تھا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، پنڈال میں، تو وہ مولانا طارق جمیل کا ہوتا تھا۔ اسی کو آج یہ لوگ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک مرتبہ انہوں نے مان لیا، اقرار کر لیا کہ علی ہمارے آقا ہے، تو انہوں نے آپ کو اپنے فرقے سے نکال دیا۔ تو طارق جمیل صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، انہوں نے آپ کو کیا اپنے فرقوں سے نکالنا ہے؟ اب تو خود ایک چھانٹی کا وقت ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اور دنیا میں یہی لوگ واضح ہوں گے کہ یا تو حسینی طبقہ ہوگا یا یزیدی ہوگا۔ سب کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ یہ جو گروہ ہے نا، یہ چھانٹی کا، یہ صفائی کا چھنی ایک ہے ولایت علی، جس کے اندر مومن اور منافق کو چھانا جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ جو علی ولی اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، مومن ہیں، کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی آپ سے صرف مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ تو یہ طارق جمیل صاحب پر آج کیچڑ اچھال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھیں شان صحابہ کی وجہ سے، اور معیار ہے ہمارے لیے صحابہ کرام کی ذات۔ مجھے آپ بتائیں، یہ جو آپ معیار بنا رہے ہیں اور یہ جتنے بھی فرقہ پرست اس پر گفتگو کر رہے ہیں، میرے ایک سوال کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ ایک سوال کا جواب ہے جو میں نے سارے فرقہ پرستوں جتنے بھی ہیں سب سے کیا ہوا ہے، کہ کیا رسول اللہ نے، قرآن نے یہ معیار دیا ہے؟ قرآن اور صحابہ، یا قرآن اور اہل البیت ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں معیار یہ ہے، اپنی طرف سے آپ معیار بنا رہے ہیں۔ ہاں ان کا احترام ضرور ہے صحابہ کرام کا، جو سابقون الاولون ہے دیگر صحابہ، لیکن معیار وہ قرآن اور اہل البیت ہے۔ یہ جو الزامات لگائے گئے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ نئے نہیں ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طرح طارق جمیل صاحب آج ہے، مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں، ان پر جو یہ اہل سنت ہیں، اہل سنت والجماعت سے، لیکن ان کو یہ فرقہ پرست اس لیے قبول نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس طرح امام نسائی کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر، ٹھڈے مار مار کر ان کو شہید کیا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف یہی کہ انہوں نے کہا نا کہ میں جو علی کے فضائل میں نے لکھے ہیں، یہ میں طلقاء کے لیے یا کسی اور کے لیے میں نہیں لکھ سکتا ہوں، نہ ان کے لیے یہ ہے، نہ میں ان کو قبول کرتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر شامیوں نے ان کو شہید کر دیا، ٹھڈے مارے گئے ان کو، اور ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، ہمارے ہاں ذہبی نے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے امام نسائی کو وہاں پر ان کو شہید کیا گیا۔ دوسرا پھر آپ یہ دیکھیں، امام شافعی پر الزام لگائے گئے، ان کو کہنا پڑا کہ اگر آل محمد کی محبت یہ رفض اور رافضیت ہے تو جن و انس گواہ ہو جائے، میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ یعنی اس بات کا اقرار یہ شافعی رحمہ اللہ پر الزام لگائے گئے، شافعی پر کس وجہ سے؟ کہ وہ مطلبی ہیں، ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کی بات کرتے ہیں، اور وہ خمس کو جائز مانتے ہیں، وہ اس عامرانہ سوچ کے مخالف ہیں کہ جو اسلام کے اندر مروانی دور کے اندر پیدا ہوئی ہے، کہ جناب نہیں جو کچھ حکمران نے کہہ دیا تو وہی بات ٹھیک ہوگی، حرف آخر ہوگی۔ تو اسی لیے ان کو یمن سے بھی نکالا گیا، اور امام شافعی پر پھر یہ فتوی لگایا گیا۔ اسی طرح آپ امام حاکم کو دیکھ لیں، ابو حنیفہ کی زندگی ہمارے سامنے، تو یہ اکابرین ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ طارق جمیل صاحب کا جو کیس ہے یہ نیا نہیں ہے،
یہ تاریخ کو ہمیں پڑھنا پڑے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ فرقہ پرست جو ہے، جن کے دلوں پر یہ بغض اہل البیت ہے، وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ بھی تجربہ کر لیں، اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے آپ بھی تجربہ کر لیں، کوئی بھی سنی مولانا وہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا کو حق سچ کر کے حدیث ثقلین کو اپنی مسجد میں بیان کرے، یہ فرقہ پرست اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو آج یہ بڑے اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہمارا فرقہ، ہم اکثریت میں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ نہیں، یہ وہی معاملہ اس شخص کے ساتھ کریں گے جو بھی حق کو قبول کرتا ہے۔ میں خود اس بات کا گواہ ہوں، میں دیکھتا رہا ہوں ان فرقہ پرستوں کا رویہ، ان کے جو معاملات ہیں، جس طرح سے یہ دوسروں کو دیکھتے ہیں۔ یا آپ کو یہ حدیثوں کو تو انہوں نے تقسیم کیا ہوا نا، یہ سنی حدیثیں، یہ شیعہ حدیثیں، انہوں نے دین کو اسی طرح بانٹا ہوا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، ملکوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، کلرز کو تقسیم کیا ہوا ہے، ہر چیز کو انہوں نے مذہب اور اپنی ایک خاص سوچ کے اندر انہوں نے اس کو بانٹ دیا اور تقسیم کیا ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ جس کی بنیاد کوئی قرآن اور سنت نہیں ہے، جس کی بنیاد خود انہی کے اپنے خیالات ہیں۔ تو داڑھی جمیل صاحب ویل ڈن، بہت مبارک ہو، اگر آپ کو نکالا ہے آپ خوش رہیے۔ اور یہ تبلیغی جماعت، اب یہ تو فرقوں کی تبلیغ ہے، یہ تو کوئی اسلام کی تبلیغ تو کر نہیں رہے نا۔ یہ تو طارق جمیل صاحب، پتہ نہیں آپ کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھی اس تبلیغ میں چلا جاتا تھا تو واپس آ کر وہ اپنے گھر میں کفر و شرک اور بدعت کے فتوے بانٹتا ہے۔ اس میں تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو جو رسول اللہ کی سنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے، لیکن اس میں تو کیا، اس میں تو وہ بریلوی وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، اچھا شیعہ ایسے ہیں، یہ سبیل نہیں پینا چاہیے، یہی سب کچھ ہمارے تبلیغی نوجوانوں کو سکھایا جاتا رہا ہے، ان کو بتاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ فرقے کی تبلیغ ہے، قرآن اور سنت کی تبلیغ نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی، اہل البیت کی، صحابہ کی سچی تعلیمات کی، محبت کی، اس کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو انہوں نے وہ تبلیغی اجتماع سے نکالا کہ یہ اس کو اپنی جائیداد اور اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، اور یہ اس کو کوئی اسلام کا یا یہ اس کو کوئی دین کا کوئی کام تو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے کچھ گفتگو تھی، میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور باقی آپ کی جو رائے ہو تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔